السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان لاہور تشریف لائے اور راوی فرنٹ پروجیکٹ کا ایک مرتبہ پھر افتتاح کیا گیا. راوی فرنٹ پروجیکٹ کیا ہے کہ راوی کا پانی جو ہے جتنا بھی اس میں آتا ہے اس کو روکا جائے اور ایک جھیل کی شکل دی جائے. اور چونکہ تھوڑا 5% واٹر جو ہے وہ چھوڑنے کا پابند ہے بھارت, تو جتنا پانی بھارت کی طرف سے آئے وہ جھیل اتنا پانی جو ہے وہ آگے بھجواتی جائے. اور اس جھیل کے ارد گرد ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اوپر مشتمل اور بڑے بڑے لگژری گھروں کے اوپر مشتمل ایک گھر بنائے, ایک شہر نیا آباد کیا جائے. اور یہ جو لاہور جو بھینٹگیں طریقے سے ساؤتھ کی طرف پھیلا ہے, ایسٹ کی طرف تو بارڈر آ جاتا ہے, وہاں پہ تو پھیلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو آبادیوں کے بہت سارے سیکٹر جو ہیں وہاں پہ گھر کے سین میں بیٹھے ہوئے بھارت کے بارڈر پہ لگی ہوئی جو لائٹیں ہیں ان کی روشنی آتی ہے, تو اس لیے ادھر کو بھی ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا. اور راوی ادھر راوی ہے, راوی کی سے بھی آگے آپ بیونڈ جائیں گے تو لاہور سے باہر چلے جائیں گے, تو لاہور کو زیادہ خوبصورت بنایا جائے اور ایک اچھی شہر کے اندر شہر کے اس ناردرن سائڈ کو بھی ایک صاف ستھرا علاقے میں کنورٹ کیا جائے. یہ ایک پروجیکٹ ہے. مجھے ذاتی طور پہ یاد ہے کہ سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل بریفنگ میاں عامر محمود صاحب جو جب لاہور کے میئر تھے تو انہوں نے اپنے دفتر میں بلا کے تو اس وقت جرنلسٹوں کو دی تھی. اس کے بعد پھر یہ منصوبہ جو تھا یہ تھوڑا سا لتھارجی کا شکار رہا, لیکن اس پہ زیادہ کام جو ہے وہ پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب کے دور میں جب لینڈ ایکوزیشن کا مرحلہ آیا اور لینڈ ایکوائر کی گئی. اس کے بعد 2 سال سے یہ پروجیکٹ رکا ہوا تھا. اب پھٹی تو لگا دیا انہوں نے, دیکھتے ہیں اس سے آگے کا مرحلہ جو ہے اس کی نوبت آ بھی پاتی ہے کہ نہیں آ پاتی, کیونکہ ویسے بھی انہیں پھٹیاں لگانے کا تو بڑا شوق ہے, نہیں تختیاں لگانے کا. وہ افتتاح کیے ہوئے منصوبوں کو ہی بیچارے ساری عمر افتتاح کرتے رہیں جی ان کا. یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا جی. دوسرا ہم بات کریں گے کراچی میں بارش کی پیشین گوئی تھی, پیش گوئی کے مطابق بارش ہوئی اور کراچی کے بہت سارے علاقوں کے اندر پانی جو تھا نہ صرف کہ گلیوں میں کھڑا ہوا بلکہ گھروں تک میں گھس گیا. آج اور پچھلی جو بارش تھی کراچی کی اس کے اندر مین فرق یہ تھا کہ آج سندھ کے جو وزیر اعلیٰ تھے جناب مراد علی شاہ صاحب وہ بارش میں نکلے اور شہباز شریف کی سنت انہوں نے تازہ کی اور گھٹنے گھٹنے پانی کے اندر کھڑے ہو کے انٹرویو دیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کی پوری کیبنٹ جی انہوں نے کہا کہ وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی صفائی جو تھی وہ تو پچھلے اس کا تو نوٹس لے لیا گیا تھا, وہاں پہ تو بہت ذمہ دار لوگ جو تھے وہ متعین کر دیے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتا بھی دیا تھا کہ کئی نالوں کی انہوں نے صفائی کر دی ہے. تو پھر ان نالوں میں کی اوور فلو کیوں ہو گیا جی؟ یہ نالوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کس نے صاف کیا تھا اور انہیں صاف رہنا چاہیے تھا, وہ وہاں پہ پھر چوک ہو گئے جی. یہ نالے جو وہاں سے پانی بارش کا باہر لے جانے کے لیے ہر شہر میں ہوتے چھوڑے گئے تھے, وہ چوک ہو جاتے ہیں جی. ان کے کناروں کے اوپر آبادیاں ہو گئی ہوئی ہیں, اور آبادیاں کس نے بنوائی ہیں اور ان نالوں کو کنٹرول کون کرتا ہے, یہ بھی ایک $1 ملین کویسچن ہے. نہ آپ پوچھ سکتے ہیں نہ میں بتا سکتا ہوں, کیونکہ یہ اس پروگرام کو جاری رہنا ہے. اور تیسرا موضوع جب یہ پروگرام جاری ہوگا تو یہ ہوگا کہ آج آٹا جی 80 روپے کلو کو ٹچ کر گیا, اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے میں چکی آٹا کی ہول ویٹ آٹے کی بات کر رہا ہوں, لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کئی علاقوں میں یہ پہلے یہ لیول کراس کر گیا ہو, تو آہستہ آہستہ مہنگائی جو ہے وہ آگے کو بڑھتی جا رہی ہے. روٹی جو ہے سادہ روٹی جو کہ پہلے 6 روپے کی تھی جب اس حکومت کے سبز قدم پڑے تھے, اب وہ 12 روپے کی ہونے جا رہی ہے. اس کی بھی میرا خیال ڈیڈ لائن قریب ہی آ گئی ہے, اور یہ بھی ہو گیا جی. اور نان جو ہے وہ 20 کا انہوں نے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے نان بھائیوں نے, اور ان کا کہنا ہے جی چونکہ ہمیں جس پرائس کے اوپر آٹا ملتا ہے اس سے کم پہ وارہ نہیں کھاتا. اس پورے پروسیس کے اندر جی حکومت جو ہے وہ ہمیں غیر حاضر نظر آتی ہے. یہ 3 موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب, گرم دم جستجو اور نرم دم گفتگو والے صاحب ہیں, ہمارے بہت عزیز ہیں, جنگ کے اندر کالم لکھتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں, اور ہمیشہ کی طرح اپنی مونچھوں سمیت ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. بہت شکریہ. اور اسلام آباد سے ہمیں فون پہ جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, آپ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن اسلام آباد کے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا.
اور اسکائپ کے اوپر آج ہمیں جان کریں گے چودھری ظہیر صاحب تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے پروگرام کے مستقل رکن بھی ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی. پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے، چونکہ بھٹی صاحب جو تھے انہوں نے پورا اس ایونٹ کو اوور لک کیا ہے، تو لک اوور کیا ہے. بھٹی صاحب یار یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کتنی کی دفعہ اس کا افتتاح کروانا ہے آپ نے؟ بس کر دیں آپ. جتنی دفعہ ہو سکتا ہے کرتے جائیں. آپ کا کوئی پیسے لگتے ہیں اس پہ؟ وہ لوگ آتے ہیں افتتاح کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ میاں عامر محمود صاحب جب ناظم تھے لاہور کے پہلی مرتبہ، تو انہوں نے یہ پروجیکٹ اس کو مٹیریلائز کیا، اس پہ نقشے بنے، سارا کچھ ہوا. اور اس کا اکثر مقصد یہ تھا کہ ایک بالکل نیا شہر آباد کیا جائے راوی کے کنارے، اور جتنا پانی آتا ہے اور جو سیوریج کا واٹر یعنی گندا پانی اس میں پھینک رہے ہیں اس کو صفائی کر کے اس میں پھینکیں اور وہ پانی پروسیس کر کے، اور پانی تاکہ زمین سے ریچارج ہو سکے. بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ تھا اس پانی کا. اور اس کے گرد جو ہے ظاہر ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگ، ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائی جائیں تاکہ آبادی ہو اور لوگ جو ہیں یہاں پہ راوی ویسے کنارہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، سرسبزہ اور یہ وہ سارا کچھ. تو یہ تب سے چلا آ رہا ہے. پھر اس پہ کام آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا. پھر میاں شہباز شریف صاحب جب پچھلے دور میں آئے 2012 سے انہوں نے آنورڈز اس پہ کام جب آئے حکومت میں تو انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد اس کو کانسیپٹ اس کا ڈیولپ کیا گیا. احد چیمہ جس کو ہم نے بہت اچھی اس کو ویلکم دی آتے ہی، اس کو ہم نے آج تک بند ہی کیا ہوا ہے. بند ہی ہے جی بند ہی ہے جی، ان کو بند کیا ہوا ہم نے انہیں کہا جی کہ چونکہ آپ نے اس قوم کا فائدہ کیا ہم نے آپ کو باہر نہیں آنے دینا، تو ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، جیل میں ہے. انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اس کے علاوہ کہ ان کی سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے جتنے بجلی آج پوری ہے نا پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں، یہ سارے اسی بندے کے کام تھے. وہ نو ڈاؤٹ کہ پیسہ میرا اور آپ کے ٹیکس کا تھا، لیکن کوئی دماغ بھی تو ہوتے ہیں نا پیچھے. انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد یہ کانسیپٹ پھر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا جب وہ ڈی جی ایل ڈی اے لگے. ان کے ذمہ یہ بڑھا کہ اب سارے جو قبضے ہیں ان کو واگزار کرائیں، سرکاری زمین خالی کرائیں اور اس کی جگہ دیں. ساری جگہ انہوں نے ساری ایکوائر کر کے سارا کچھ کر لیا. پھر یہ اورنج ٹرین والا معاملہ آیا. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے حکومت بدل گئی، بلکہ الٹ گئی یا بدل گئی، جو مرضی کہہ لیں. اس کے بعد وہ اندر چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے. تو وہ سارا کچھ معاملہ دھرا کا دھرا رہا کہ اب انہیں ایک دم سے 2 سال کے بعد ہوش آئی کہ جی ہم نے اس کو انوگریٹ کر دینا چاہیے، اس میں بنانا چاہیے. انہوں نے آج وزیر اعظم صاحب لاہور میں تھے. ویسے جب یہ افتتاح کرنے گئے تھے ڈیم کا، میں دوسرے بھٹی صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں. بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، یہ جب وہ دیامیر بادشاہ کے اوپر گئے تھے تو ہمیں تو بتایا گیا افتتاح کرنے گئے ہیں، لیکن وہ تختی جو وہاں پہ چوری بعد میں ہو گئی اور پتہ چلا اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ وہاں پہ صرف تعمیراتی کام کا جائزہ لینے گئے تھے. تعمیراتی کام کا پہلے ہی کوئی افتتاح کر گیا ہوا تھا. تو یہاں کی ابھی تختی سامنے نہیں آئی تھی. ویسے یہ بتائیے ممتاز بھٹی صاحب، کیا یہ اس وقت کرنے کے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری پرائرٹی میں ہونا چاہیے یا ہماری پرائرٹی کچھ اور ہونی چاہیے؟ نہیں، انہیں اور کیا کرنا چاہیے رضوان رضی صاحب، آپ بتائیں. نہیں، میں تو آپ سے یہ پوچھا ہے. اچھا، کیا کر سکتے ہیں؟ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، چلے بتائیں. دیکھیں، کرنے کے کام یہ تھے رضوان رضی صاحب. دیکھیں، اس گورنمنٹ سے جو لوگوں کی توقعات تھیں یا آج جو یہ کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی ہیومن ریسورس چاہیے، اور آپ کے اسکول جو ہیں یہ بیدار کیمپ ہیں، یہ آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں جو بچے کر رہے ہیں تیار، یہ سارے کے سارے بے روزگار تیار کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا اور یہ آ کر ڈگریاں اٹھا کر دھکے کھاتے ہیں. نوکریاں تلاش کرنے کے لیے نوکری سرکاری ہے نہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ رگڑا نکالنے 31,000 اسامیاں جو ہے گریڈ 1 سے 16 تک کی فیڈرل کی ابھی ختم کی ہیں انہوں نے IMF کے دباؤ کے اوپر. تو جب آپ نے سرکاری جاب ختم کرنی ہے، آپ نے تہیہ کر لیا کہ آپ نے سرکار کا محکمہ کوئی نہیں رہنے دینا، پھر آپ کو پہلے پلاننگ کر کے پالیسی بنا کر آپ کو یونیورسٹیز اور اسکولوں کے اندر ایک یہ لانچ کرنا چاہیے تھا کہ وہاں سے جو بچے نکلیں وہ ہنر مند ہوں اور مارکیٹ میں آ کر اپنا جو ہے وہ کما لیں، جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. چائنا میں ہمارے بچے جو پڑھنے جاتے ہیں رضوان رضی صاحب، ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، یہ آپ کے ہمسائے میں چائنا ہے، وہ گھر میں وہاں سے کما کے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں کر سکتے؟ تو نمبر 1 تو یہ ان کی پرائرٹی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، آپ کی بڑی آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کو کوئی کام دھندا، کسی کو ڈائریکشن دینی چاہیے تھی، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ قانون سازی کرنی تھی، آپ کو جو ہے وہ ریفارمز کرنی تھی،
اور پھر دوسری بات تھی کہ جو پولیٹیکل ریفارمز تھیں وہ ضروری تھیں، آپ کے پارلیمانی نظام کے اندر جو ریفارمز ہونی تھیں آپ وہ کرتے، اوور سائٹ جو آپ کی کمیٹیاں ہیں پارلیمانی وہ تو نکمّی ہے، کام ہی کوئی نہیں کر رہی۔ اچھا پھر آپ کو یہ کرنا تھا کہ عدلیہ کے اندر ریفارمز کرنی تھی۔ صورتحال یہ ہے ڈنڈورا پیٹ کے آئے، یہ پکڑ لیں گے چھوڑیں گے نہیں، اندر کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایف آئی اے کا جج جو ہے اسلام آباد میں اسپیشل جج پچھلے 4 سال سے نہیں ہے الحمدللہ، اور اسپیشل سیٹس کے اوپر جو ججز ہیں اسلام آباد کے اندر ان کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ فل ہی نہیں کرتے، نہ کوئی وہاں پہ جو ہے وہ اس کا کنزیومر کورٹ کا جج ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا یہ مکمل طور پہ عدلیہ کے اندر عدلیہ کو ساتھ ملا کر اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے بارز کو اعتماد میں لے کر اس کے اندر ریفارم جو ہے وہ متعارف کراتے، اور یہ جو گھسا پٹا سسٹم ہے، عدالتوں کے باہر لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، رشوت دے رہے ہوتے ہیں، یہ کسی طرح جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ جو آپ کا انفراسٹرکچر تھا اکانومی کا، چھوٹے موٹے گرے ایریاز جو تھے، جو چھوٹے چھوٹے بزنس تھے لوگوں کے، لیکن وہاں سے وہ اپنی روٹی کما رہے تھے، جو کہ آپ بند کروا دیں گے الحمدللہ، اس کو جو ہے وہ کسی دائرہ کار کے اندر لے کر آتے طریقے سے، اور ان کو کوئی سپورٹ دیتے کہ بھائی کرو بزنس چلاؤ، کاروبار، لوگوں کو روزگار ملے اور آپ اپنا بھی کماؤ، بجائے اس کے انہوں نے بند کروا دیے۔ تو دیکھیں کرنے کو تو بہت سارے کام تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک نااہل ٹیم، نکمی۔ میں تو 3C کا کیا ڈنڈورا، پہلے دن سے میں رضوان رضی صاحب بار بار کہتا تھا کہ کمپیٹنس، کیلیبر، یہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے ملکوں کو لے ڈوبتے ہیں یہ جو ایشوز ہوتے ہیں اس طرح کے، کیلیبر، کمپیٹنس، اور جو کیپیبلٹی کا ایشو ہے اس کابینہ کا، اس ایگزیکٹو کا، وہ پہلے دن سے ایگزسٹ کرتا ہے، اب تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور پھر یہ جس طرح سے ری امپلائمنٹ ہو رہی ہے ریٹائرڈ لوگوں کی، اس سے معاشرے کو آپ پیغام دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کو؟ الٹا جو ہے وہ ایک ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کر کے، کیونکہ ان میں سے کوئی ریٹائرڈ بندوں سے بات نہیں کر سکتے، بھٹی صاحب باس کر دو، مطلب یہ ملک ہے یار ہمارا، اس کو اگر اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے چیزوں کو ہم بات نہیں کریں گے، تو وہ باہر سے آ کے کرے گا، مجھے بتائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، کوئی ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ بغض نہیں رکھتے، لیکن آپ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو میسج جا رہا ہے، آپ بھلے اپنی طرف سے بڑا اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن وہ میسج صحیح نہیں جا رہا، اور اس میسج کا نقصان ہمارے اداروں کو ہے۔ آپ کل دھوتی اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے کندھے پہ رکھ کے، جیسے نواز شریف چلا گیا، لیکن جن لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کے لیے وہ ان کا جینا مرنا ہے، جن کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، جنہوں نے خود یہاں پہ مرنا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک اچھی چیز چھوڑ کے جائیں اپنے آنے والوں کے لیے، نہ کہ یہ جو روایات آپ ڈال کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اب مجھے بتائیں رضوان رضی صاحب، جتنے احتساب کے کیسز سے آج سیما سے لے کر آنورڈ، ان میں سے اب تک نکلا کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور کیوں نہیں نکلا کیوں نہیں؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا آپ میلا فائڈی ہیں، آپ صرف یہ ڈنڈورا پیٹ کے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بیک بینچ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، یا نالائق ہیں آپ کے ادارے انویسٹیگیشن کے، اور وہ پروب اور انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تیسری کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے بتائیں؟ تیسری کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو ہم نہیں کہہ رہے، جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا ہے اب تک، وہ سارے کو اگر کسی ریزلٹنٹلی ٹرانسلیٹ نہیں ہونا کسی بھی معاملے کے اندر، تو پھر لوگوں نے کہنا یار چھوڑ دو، کوئی کرپشن کرتا ہے تو بھی چھوڑ دو، لیکن ملک چلاؤ۔ لوگ بھوکے دیکھیں نا، آپ مجھے صرف 103 روپے چینی رضوان رضی صاحب نوٹس بھائی صاحب نے جب لیا تھا، اس وقت 75 روپے تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم شوگر مافیا کو چھوڑیں گے نہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج 103 روپے، اور اگر کوئی خدا ترس ہے تو وہ 100 روپے بیچ رہا ہے دکاندار، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیا مطلب آپ کیا سونگ لیا جی آپ نے کہ بولتے نہیں؟ اس پہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے۔
महंगाई चूंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, आटा भी आज लाहौर में 80 रुपए को टच कर गया सर। ये आटा, चीनी और घी 3 मेजर आइटम होते हैं जो किसी भी पाकिस्तानी घर के अंदर किचन को रन करते हैं और मैटर करते हैं। चूंकि तालीम की और तालीम के हवाले से बात आई तो मैंने कहा प्रोफेसर नईम मसूद साहब को माइक देना चाहिए। प्रोफेसर, ये जो इन्होंने बात की है कि जो हम बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं और वो डेस्परेटली, और जो सरकारी नौकरियां वो ख़त्म करते जा रहे हैं और हुनर हमारे बच्चों के पास है नहीं, आई मीन ये भी थोड़ा सा एक इशू तो है। लेकिन क्या, मैं दोबारा उसकी तरफ आता हूँ, क्या रावी फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है जिसका इफ्तिताह हुआ है, क्या ये प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की मौजूदा हालात में, या मौजूदा हालात में कुछ और प्रायोरिटी होनी चाहिए? पहले तो रजी ये है कि भट्टी साहब इस्लामाबाद से जवाब का ऐसा छट्टा मार देते हैं और उसमें से इतने सवालात अलग निकलते हैं, बंदा सोचता ही रह जाता है यार अगर मेरी बारी आ गई, माइक वाकई मुझे मिल गया वक्फे से पहले, तो मैं क्या किसका जवाब दूंगा, किसका नहीं दूंगा। तो छोटी छोटी बातें छोटे छोटे जुमलों में। पहली बात यह है कि रजी डेवलपमेंट, प्लानिंग और रिफॉर्म, ये तीनों चीज़ें रियासत में इकट्ठी चले तो आप कहते हैं कि जी कोई नतीजा खेज आप चीज़ देखेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली जिसे कबल इलेक्शन आखिरी उम्मीद कहा गया, उस आखिरी उम्मीद का नाम है इमरान खान मोहतरम। उनकी हुकूमत जब, और इमरान खान जैसा ऐसा संजीदा आदमी जो बाहर से पड़ा और जिसका इंटरनेशनल फेम है, जब वो तख्तियों पे तख्ती लगाते हैं तो अल्लाह जानता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर हमारे हुक्मरान चाहे डेवलपमेंट के नाम पे धोखा नहीं दें, ये बहुत बुरा है। तफसीलात में ये हमारे लाहौर वाले भट्टी जा चुके कि इस पे किस किस ने काम किया और आहद चीमा कहाँ हैं और किस तरह पाबंदे सलासल हैं। और आज मियाँ आमिर महमूद फिर उनकी बात याद आ गई। क्यों आ गई? उन्होंने काम किया था। जिन्होंने कोई काम शुरू किया हो, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हो, वो नाम जिंदा रहता है। बिल्कुल। बाकी इमरान खान साहब मोहतरम ने एक बात की, ये इफ्तिताह में, इस इफ्तिताह में एक बंदे की बहुत बड़ी फोटो लगी थी, उसका भी मैंने जिक्र खैर करना है। पहले इमरान खान के एक जुमले की बात करते हैं। इमरान खान साहब मोहतरम ने फरमाया कि बड़े शहरों को मजीद बड़ा शहर नहीं करना चाहिए, नए शहर बसाने चाहिए। मुझे बताए कोई कि ये लाहौर के किनारे, रावी के किनारे, लाहौर के अंदर, ये आप साउथ चले जाए, नॉर्थ चले जाए, बॉर्डर निकाल दें, ये कौन सा नया शहर है? ये इसे तो नया शहर नहीं, ना नया शहर है, नया प्रोजेक्ट है, ना नई डेवलपमेंट है, ना नई प्लानिंग है। सॉरी। दूसरी बात, जिस बंदे की फोटो लगी हुई थी पीछे, जिसका जायचा, जिसके मुताबिक इल्मे जफर, जिसके मुताबिक इल्मुल अदाद ये कहते हैं, और ये उसी वक्त इन्होंने सब कुछ कह दिया था जब वो नून लीग छोड़ के पीटीआई में आए थे। उसी वक्त सोच लिया गया था कि इसका नाम और तरफ से आया, लेकिन इसे तरीन के कंधों से उठवा के वजीर आला बनाना है। भाई वो बंदा क्या परफॉर्म करेगा, क्या रिफॉर्म करेगा, क्या डेवलपमेंट है, जो अपनी डाक नहीं निकाल सकता, जिसको उसका इफ्तिखार साहू जो सीएम सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी है, वो बेवकूफ बनाता है। तो आई एम सॉरी एंड सॉरी टू से, क्या डेवलपमेंट हो? आप वसीम अकरम प्लस 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 की बात कर रहे हैं? मैं बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ यार। वसीम अकरम की तौहीन तो ना करें यार। वसीम अकरम को गाली दे लें आप, अगर आपने इन्हें वसीम अकरम प्लस कहना है तो फिर मेरा ख्याल है आप भी ना किया। आप भी पीटीआई की बोली बोलना रजी शुरू कर दिया आपने, अल्लाह माफ फरमाए। देखें, नहीं ऐसे नहीं, बात साफ सीधी होनी चाहिए और सच की एक ताकत हुआ करती है। अब जरा आगे चलते हैं। सुबह ट्वीट आया, शहबाज गिल साहब ने गुलफशानी की कि देखें आज हम नए शहर, नई बस्ती, नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, और एहसन इकबाल का ट्वीट आ जाएगा कि ये मंसूबा हमारा था। और भाई एहसन इकबाल का मंसूबा तो बड़ी दूर की बात, चंदा ये मियाँ आमिर महमूद का मंसूबा था और एक ब्यूरोक्रेट का मंसूबा था। आपको पता नहीं किस। अच्छा, फिर अब मैं आखिरी बात कर बड़े खुशकिस्मत है आसफ अली जरदारी, उससे ज्यादा बिलावल भुट्टो, उससे ज्यादा मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम। अगर ये नाअहल लोग ना आते तो खुदा की कसमें वो तो जिंदा दरगोर हो गए थे। बिल्कुल सही बात है। उनकी नाअहलियत तो अब चमकता हुआ सितारा बन चुकी है कि ये इस कदर नाअहल हैं। और पता चल गया कि जो नाअहलियत है वो करप्शन से बुरी बला है। ठीक, इट्स मोर देन। अपना ज़हीर साहब,
یہ جو ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے سامنے کہ کچھ لوگوں نے وہ صلاحیتیں بھی عمران خان کے اندر ڈال دی تھیں جو ان کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی نا. اس غبارے میں اتنی ہوا بھری گئی, کیپیسٹی کا ایشو تھا, کنسنٹریشن وہ بندہ کر نہیں سکتا. میرا مطلب ہے کسی ایک ایشو کے اوپر ایک سرٹن ٹائم سے زیادہ میٹنگز میں وہ ایک دوپہر سے پہلے نہیں اٹینڈ کر سکتے. وہ یہ سارے کیپیسٹی کے ایشو تھے نا, تو وہ تو بڑے مجرم ہوئے نا جنہوں نے عمران خان کے غبارے کے اندر ہوا بھری, اور اب بھی ان کے خلاف کوئی لفظ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نشر نہیں ہو سکتا. نشر ہو جائے تو پھر آواز آ جاتی ہے اور بھاری آواز میں فون آ جاتا ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ تو پھر بڑے مجرم ہوئے نا جنہوں نے ایک نااہل آدمی کے اندر اتنی ہوا بھر دی. رضوان صاحب دیکھیں, مجرم تو پھر پوری قوم بن جاتی ہے, کیونکہ 2 کروڑ پلس ووٹس لے کے آئے ہیں اور انہوں نے الیکشن وہ جیتا نہیں ہے. بھائی بے شک آپ 1.5 اس کو کروڑ انجینئرڈ 1.5 الیکشن کروڑ کہیں, تو اس میں میں بھی باقی ملوث خود ہوں, ہی آپ بھی چھاپ لیے تھے ملوث ہیں, انہوں نے. باقی تمام لوگ ملوث ہیں. اس کی ریزن یہ ہے ایکچولی کہ ایکسپیکٹیشن کا لیول جو ہے عمران خان اور اس کی ٹیم سے بہت زیادہ تھا, جو پروبیبلی ٹیم کا فیلئر ہونے کی وجہ سے اور جو کمپلیکس ایشوز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونے کی وجہ سے ان کو 1-2 سال لگ گئے ہیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں. اور دوسری طرف لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی, جس کے اندر کافی سارے جو انسٹنٹ کام کیے جا سکتے تھے جن پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا وہ نہیں ہو پائے, جس کی مثال ہم اکثر و بیشتر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پروبیبلی کوئی اور ایفیشینٹ آدمی لگایا جا سکتا تھا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں, کچھ صحیح سمت میں جا رہی ہیں, کچھ جانے والی ہیں, مثلا اور کوئی ایک دو کچھ کی صحیح طرف توجہ ایک کوئی صحیح دی جا بات رہی بتا ہے. دیجئے ظہیر صاحب, کوئی ایک صحیح بات بتا دیجئے جو صحیح سمت میں جا رہی ہو, ہمیں بھی اطمینان ہو گھر جاتے ہو. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تمام مشکل کوشچن. اپوزیشن پارٹیز اور پی ٹی آئی کی خود حکومت اسٹیبلشمنٹ تمام ایک پیج پہ ہیں کشمیر کے حوالے سے. پھر جو پالیسیز بنا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہوتا تھا بٹوین دی انسٹیٹیوشنز وہ کوئی نہیں ہے. پھر تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹانگیں کھینچنے والی جو اپوزیشن ہوتی تھی, جلوس احتجاج کرنا, وہ فارغ ہو چکی ہے, پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. تمام دونوں کی دونوں جماعتیں جو اپنے کارکنوں کے لیے نہیں بولتے, تو پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اتنا ہی فالٹ ہے جتنا کہ باقیوں کا فالٹ ہے. ابھی جہاں تک رہا آپ یہ دیکھیں, ٹھیک ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, امپورٹس میں ڈکلائن آیا ہے, اور باقی جو پرابلمز ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے کیونکہ نمبر گیمز ہیں جن کو ہم بالکل وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے یہ ڈی ویلیویشن آف کرنسی ہوئی ہے, پھر انٹرسٹ ریٹ ہائی تھا جو بعد میں انہوں نے سیکھ کے 13.25 سے بعد میں کم لے کے آئے, وغیرہ وغیرہ جو ان کو گائیڈ لائن دیتے رہے اور وہ ایک ٹیم بنتی گئی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کے اندر بھی کافی ابھی اس سوال کی طرف آ جائیں کہ دیکھیں منصوبے بے تحاشا افتتاح ہوتے رہے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت بھی کرتی رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے, لیکن وہ ٹائم لائن کے مطابق وہ منصوبے کبھی پایا تکمیل تک نہیں ہوئے. لیکن چلو کوئی بھی اگر پروجیکٹ ہے اگر اس کا دوبارہ افتتاح کر دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا یہ بھی مکمل کر پاتے ہیں, کیا اس کی فنانشل فیزیبلٹی پوری ہے, ٹائم لائن ہے, کیا تحریک انصاف کی جو حکومت اگلا 3 سال بچے ہیں کیا اس میں یہ جو راوی بیلٹ والا جیسا بھی اس کی ایلوکیشن اگر یہ کر دیتے ہیں فیئر انف بڑا اچھا ہے. پھر دوسرا اس کا ایک سیاسی پہلو یہ بھی ہے رضوان صاحب, کیونکہ دیکھیں بزدار صاحب کے پیرلل جو ماضی کے اندر پرویز لائی اور شہباز شریف وغیرہ اچھے ایڈمنسٹریٹر لوگ تھے جنہوں نے کام کیا ہے, تو ان کو لاہور کو بھی فوکس کرنا پڑتا ہے, لاہور میں بھی کچھ نہ کچھ ان کو کافی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں تاکہ نیوٹرلائز کیا جا سکے باقی سیاسی جماعتوں کو. تو اس وجہ سے لاہور کے لیے بھی ایک توجہ ہے, کیونکہ ہمارے ایک گیسٹ نے بھی یہ بات کی ہے کہ لاہوری کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے. ظاہر ایک سیاسی حلقہ ہے, کافی سیٹس ہیں یہاں کے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں. باقی اوورآل ڈائریکشن جو ہے میرا خیال ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ یہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہوں گے آگے. اچھا اب ہو جائیں گے, چلیے یہ تو بات آپ نے کہہ کے تو یہ بات مان لیا کہ اب تک ڈیلیور کچھ نہیں ہو سکا. پروگرام میں وقفے کی طرف جا رہے ہیں جی, واپس آئیں گے تو کراچی کی صورتحال کے اوپر بحث کریں گے. پروگرام میں وقفہ.
ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کے اندر جیسے ایکسپیکٹڈ تھا پانی پانی ہو گیا. بھٹی صاحب ہم نے تو وفاق سے بڑی سپورٹ بھیجی تھی, میں ممتاز بھٹی صاحب سے مخاطب ہوں, تو وہ اس کے باوجود بھی جی وہ کراچی میں پھر پانی کی صورتحال ویسی ہی رہی, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ اس سے زیادہ بدترین رہی. ظاہر ہے اتنے عرصے سے کراچی کو لوٹا گیا ہے, کراچی کو نوچا گیا ہے, کراچی کو کھایا گیا ہے, تو کم دنوں کے اندر تو اس میں کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی. یہ تو لانگ ٹرم پالیسی کی متقاضی ہے, کیوں بھٹی صاحب؟ جی رضوان صاحب دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کے مطابق ابھی تک وہاں پہ کام نہیں شروع ہو سکا, جو کہ جس سپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے مطلب فوج کو بلایا گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے کام کرے, NDMA کے چیئرمین, FW انجینئرنگ اور باقی ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر وہاں پر کام کریں. انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا, لیکن اس کی کچھ جزیات جو ہے وہ طے ہونی باقی تھی. آئی تھنک کہ منڈی سے جو ہے یہ جو آنے والا سوموار ہے, کیونکہ اس میں باقی اسٹیک ہولڈرز بھی تھے, MKM ہے اور KMC کا جو ہے وہ ٹینور بھی پورا ہونے جا رہا ہے عن قریب, تو بہت سارے ایشوز تھے. میرا خیال ہے کہ اس سوموار سے شاید وہاں پہ ورکنگ شروع ہو سکے, اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا. بارشوں کے 3-4 سپیل ابھی باقی ہیں, 3-4 بڑے سپیل باقی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق, اور ہوپ فلی کہ اس میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو. لیکن اگر صورتحال یہی رہی جو اس وقت ہے تو یہ بڑی صورتحال گمبھیر ہے, خوفناک ہے, نکاسی نہیں ہے. دیکھیں جب یہ ڈیولپ کی جاتی ہے آبادیاں, نئی آبادیاں جب بنائی جاتی ہیں تو اس میں اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے انجینئرنگ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس میں سجیسٹ کرے کہ یہ نکاسی آب کا, سیوریج کا اور پینے کے پانی کا اور دیگر فیسلٹیز کا کیا. آپ کراچی کے اندر دھڑا دھڑ کاٹ جس طرح سے وہ ہوتی رہی, کیا آپ کو بھی معلوم ہے, چائنا کٹنگ, اور جس طرح سے نالوں کے اوپر جو ہے وہ آبادیاں قائم ہو گئی, بلکہ نالے بند ہی کر دیے گئے کئی جگہوں سے, پانی کی جو گزرگاہیں تھیں. یہ ساری صورتحال پھر ایک دن اسی طرح کے حالات پیدا کرتی ہے. یہ آپ کے لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے, کوئی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے, اور کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو ہے راولپنڈی میں بھی جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں, جتنے پانی کے نالے اور گزرگاہیں تھیں نیچرل اور کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی, ان سب کو بند کر کے وہاں پہ پلاٹ بنا دیے گئے اور مٹی ڈال کے اوپر چائنا کٹنگ کی گئی ہے. اس کو آج بھی پوچھنے والا کوئی نہیں, ماضی میں بھی کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ بیسیکلی جب آپ کے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اگر اپنا کام صحیح کر رہی ہوں اور لے آؤٹ پلان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے, جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے, تو یہ صورتحال پیش نہ آئے. نہ کراچی میں نہ پاکستان کے کسی اور شہر میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ کو بھی معلوم ہے کس طرح سے LOPs پاس ہوتے ہیں, اور اتھارٹی میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک اوور آل اس کے اوپر باقاعدہ حکومت کو حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے ورنہ یہ کراچی, پاکستان کے سارے شہر ہی کراچی بنیں گے جس طرح سے آبادیاں بڑھ رہی ہیں, اور جس طرح سے کوئی اس کا ساتھ ساتھ سیوریج اور نکاسی کا انتظام نہیں رکھا جا رہا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنے والے دنوں میں. اور پھر یہ اس دفعہ جو بارشیں ہیں آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر بھی بارشوں نے چین کے اندر جو ہے وہ تباہی مچائی ہے, اسی طرح انڈیا میں مچائی ہے. تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. آنے والے سالوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسانی مسئلہ بن کے سامنے آ سکتا ہے. جی چوئی ظہیر صاحب, یہ کراچی کے اندر جو ہے ہر ایشو ہے جی. بجلی وہاں پہ نہیں مل رہی, صاف پانی کا وہاں پہ مسئلہ ہے, اور اب بارش ہوئی تو کراچی ڈوب گیا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پورے انفراسٹرکچر کوئی نوچ کے کھا گیا ہے. اگر آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں تو. رضوان صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں, اگر نیچرل ڈیزاسٹر جب بھی دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں, لندن ہو, امریکہ ہو, وہاں بھی اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں, فلڈ آ جائیں, تو وہاں بھی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. مین پرابلم یہ ہے وہاں میں اور یہاں پہ کہ جن کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے, اور ہمیں فوج کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں امیجیٹلی تھوڑی سی بارش کو سنبھالنے کے لیے NDMA کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. وہ بلدیہ, وہ میئر, وہ جو اتنے جو انسٹیٹیوشنز کی جس کے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ جن اداروں کا یہ کام ہے وہ کہاں ہیں, ان کی ایفیشنسی کہاں ہے, وہ کس وجہ سے ایکس چیکر کے اوپر برڈن ہے, ان کو جواب طلبی کون کرے گا. کاش پرائم منسٹر آف پاکستان چیف منسٹر سے بات کرتے,
اور بات کر کے ایگزیکیوٹ کراتے اور امپلیمنٹیشن ہوتی، ایگزیکیوشن ہوتی، جن کا کام ہے ان کو یہ ڈیوٹیز دی جاتی اور تاکہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. باقی تمام باتیں ٹھیک ہے کہ سیوریج کے ایشوز ہیں تمام بڑے شہروں میں، چاہے پنڈی، لاہور، کراچی، ہر جگہوں پہ. پھر آپ گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے پورے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں جب سے عرصہ اٹھا کے دیکھ لیں 30-35 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم دونوں مین سٹیک ہولڈرز رہی ہیں، کیا انہوں نے ڈیلیور کیا سوائے اپنے بندے بھرتی کرنے کے؟ نہیں کچھ کیا. لیکن موجودہ 2 سال میں آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی وہاں بڑی ٹرو اور لاؤڈ ریپرزنٹیشنز ہیں، اور جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ جو سارے اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں ہیں، اس کے اوپر ایک پورا ایک فارمولیٹ پلان پورا کیا جا سکتا ہے. اور جو بجٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے، جو این ایف سی ایوارڈ ہے، اس کے اندر پبلک کو اور میڈیا کو پوچھنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے، جناب آپ نے کیا ڈیپیوٹ کیا ہے؟ یہ سیوریج سسٹم، یہ بلدیہ، یہ کس کے اختیار میں آتا ہے؟ یہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے؟ ابھی اکاؤنٹیبلٹی ایکچولی یہ رضوان صاحب یہ آپ کی اور میڈیا کی ہے، تاکہ عوام پبلک پوچھے کہ کون سا بجٹ کس کو الوکیٹ ہوا اور لگا کہاں ہے، جو فیل ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو اور کانشیس ہوں، اور جو ڈیپیوٹ کیا جائے وہ وہی اس کے رزلٹ بھی سامنے آئے. اسی طریقے سے یہ ملک سیدھا ہو سکتا ہے. بہت اچھا. یہ دیکھیں نا جی 2 سال سے سرٹیفائیڈ صادق اور امینوں کی حکومت ہے. باقی تو چور اور ڈاکو تھے، وہ تو کھا پی کے نکل گئے یا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے، کم از کم ان کو تو 2 سال کا حساب جاری کرنا چاہیے نا پروفیسر. رضی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کم و بیش 2-3 لاہور ہوں تو ایک کراچی بنتی ہے، 4-5 گجرانوالا ہوں، 3-4 فیصل آباد ہوں اگر، تو ایک کراچی بنتی ہے. کراچی بہت بڑا ضلع ہے. کراچی کے ایک ضلع، کراچی کے 5 ضلع ہیں جی. کراچی بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا. ظاہر ہے اس میں اضلاع زیادہ ہے. تو کراچی شہر میں اگر ہم اس کے 5 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اضلاع کو، ایک ضلع میں کچھ ہو تو ہم کہتے ہیں جی بس پورا کراچی گیا. کراچی ہر جگہ اس طرح نہیں ہے. اب دیکھیں نا پنڈی کو دیکھیں، پنڈی اور کراچی کا موازنہ کر لیں. ایک نالا جو ہے وہ جب اپنے آپ کے وہ جوش میں آتا ہے تو راول پنڈی میں کتنا نقصان ہو جاتا ہے. ایک بات یہ ہے پلاننگ، مس مینجمنٹ، قبضے لوگوں کے بہت سارے فالٹ ہیں. اب آگے آئے حکومت کی بات. دیکھیں ضلعی حکومتوں کو کون ناپسند کرتا ہے؟ نہ تو پی ٹی آئی نے پسند کیا، نہ پی ایم ایل این نے کیا، اور نہ ہی شاید پیپلز پارٹی نے کیا. لیکن ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی کبھی پچھلے 2-3 دہائیوں میں کبھی کراچی میں حکومت رہی ہو. کراچی میں 2 لوگوں کی حکومت رہتی ہے، ایک وہ جو ایم کیو ایم ہو گئے، اور ایک اب ان کی ہے جو ایم کیو ایم سے کنورٹ ہو کر کے اب پی ٹی آئی. اب ذرا غور کریں کہ وہاں ایم این اے کتنے ہیں پی ٹی آئی کے. علی زیدی نے کتنے نالے صاف کر لیے تھے. دیکھیں مخالفت برائے مخالفت کرنا اور بات ہے وہاں. لیکن ایم کیو ایم بھی تو ان کی لائی ہے نا جی، اتحادی ہے. میں نے عرض کیا جی اب ایم کیو ایم پی ٹی آئی ہے وہاں پہ. میں تو سیدھے لفظ استعمال کرتا ہوں بھائی، مجھے نہیں وہ تو آپ جیسی ضرب تقسیم میں آتی ہوتی تو میں خود کہیں وزیر نہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے، سیدھی بات یہ ہے، وہاں یا ایم کیو ایم کا قبضہ رہا ہے یا وہ جو کوئی پتہ نہیں کیا ہے ڈی می اے ٹائپ آپ کہتے ہیں، کچھ ان لوگوں کا قبضہ رہا ہے. تو جہاں قبضہ گروپ رہے ہوں وہاں میں کوئی پیپلز پارٹی والوں کو یہ نہیں کہتا اولیاء کرام کی لڑی سے ہیں، وہ بھی کرپٹ ہیں، لیکن سارا پیپلز پارٹی کا قصور نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو آپ لوگ کراچی میں سانس ہی لینے دیں، یا پی ایم ایل این کو کراچی میں سانس ہی لینے دیں، آکسیجن ہی حاصل کرنے دیں، تو یہی بڑی بہادری، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے. کراچی کو دانستہ، میں پھر عرض کرتا ہوں، کراچی کو کچھ قوتیں دانستہ اسی طرح کی کراچی چاہتے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں تھی. اب وفاق ہے جن کے پاس، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی ہے کراچی کی کہ انہیں لائٹ بھی نہیں ہم دے سکتے، پانی آئے تو وہ اوور فلو کر جاتا ہے. اس کو دیکھنے اور اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ریسرچ کے بعد آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا کہ کراچی کے حالات کی بری ذمہ دار کون ہے، اور کون کہتے ہیں کہ کراچی اس طرح پھلے پھولے نہ. اگر پھلے پھولے گا تو کہیں کراچی یہی نہ کہہ دے کہ I have to become a new province. لہذا بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کراچی والوں کی بدقسمتی پہ ہم جتنا بھی ماتم کریں اس کا فائدہ نہیں ہے. چلو جی پیپلز پارٹی بری ہے، وہ غلط ہے، یار اوپر جو آئے ہیں جو آخری امید تھے وہی کچھ کرتے. 2 سال گزر گئے، اگلے 3 سال بھی یا آپ ان پہ کرپشن ڈال دیتے ہیں. لاہور میں آئے آپ ان پہ کرپشن ڈال دیتے ہیں. دیکھیں رضی،
I'm sorry, आखिरी जुमला है, आप बेताब हो जाते हैं मैं बोलना शुरू करता हूं। तो आखिरी जुमला मेरा इस हवाले से ये है, कुछ नहीं हुआ पिछली हुकूमतों से, ये कुछ करके दिखाएं। अगर ये भी करके नहीं दिखाते तो फिर इनके जो लगदे लाने हैं ये उन्हीं की खराबियां हैं। भट्टी साहब ये तो क्या करें जी, वो बेचारे सारे तो लूट के ले गए वो अपने साथ, करप्ट जो थे वो सारा कुछ अपने साथ लूट के ले गए, खजाना बांध के साथ में ले गए। और ये जो हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं ये बुनियादी तौर पे इस वजह से हैं कि हमने 70 साल में जितने कर्ज लिए हैं उनका 44% हम ले चुके हैं 2 सालों के अंदर, जून तक। अब तो खैर 50% तक हम पहुंचने वाले होंगे। तो अमीन हमें तो इस वजह से कर्जे लेने पड़ रहे हैं कि वो कर्जे ले गए 70 सालों के अंदर इतने। भट्टी साहब, रईस साहब, रहमत में और जहमत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। वाह, ठीक है ना जी। कराची में यही मसला है कि वहाँ पे जो रहमत है वो जहमत बनती चली जा रही है और मुसलसल बनती चली जा रही है। सारा कुछ ठीक है अपनी जगह पे कि मुत्तहिदा थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग बेचारी कभी आई नहीं, जमात इस्लामी के दौर में भी काम होता रहा, फिर PSP के जो हैं मुस्तफ़ा कमाल भाई, उन्होंने बड़ा काम वहाँ पे किया। बात यह है कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि कराची समुंदर के किनारे है, प्यासा है, कराची फिर समुंदर के किनारे है, ओवरफ्लो होकर पानी घरों में दाखिल हुआ हुआ है और समुद्र में पानी नहीं जा पा रहा, समझ नहीं आ रही, नलकों में पानी नहीं है, पीने को पानी मिल नहीं रहा और वैसे पानी तैर रहा है, पूरा शहर उसमें कराची जो है वो तैरी जा रहा है समुद्र में। क्यों नहीं प्लान हुआ यहाँ पे आज तक? बात यह है कि ये किसकी चलें। माजी में अगर 72 साल में ये नहीं हुआ या 73 साल अब हम दाखिल हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। भट्टी साहब कुछ हम भी ड्रामे करते हैं ना, वो जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। दंदान साज होते थे, आरिफ अलवी साहब सुना आजकल सदर होते हैं, जी जी, वो गिट्टे गिट्टे पानी के अंदर कश्ती चला के तो वो फुटेज बनाया जी जी जी, आज भी कुछ इतने बड़े ड्रामेबाज आदमी थे इसलिए सदर बन गए ना जी। हमने देखे आज भी 2-3 चैनल्स को मैंने देखा कि वो जी कराची में समुद्र में कश्तियां चलती हैं, दरियाओं में चलती देखी हैं, झीलों में। आज आप शहर में कश्तियां चलाते हैं, एक बंदा वो घसीट रहा है, वो अच्छा मजे की बात ये किसी तंजीम की कश्ती थी वो, और वो घुटना भी उसका नहीं भीग रहा, हाँ। यानी बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी है, मतलब फुट पानी होगा, पानी तो फुट के अंदर आप अपने ड्रामेबाजी ना करें। कराची में मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, सोचना हो तो चुल्लू बार पानी का जी बहुत है। लेकिन अब बात यह है कि कराची का जो मसला है उसमें बिजली का भी मामला है, उसमें पानी का भी मामला है, कराची में गैस भी चोरी हो रही है, तीनों चीजें चोरी होती हैं वहां पे, वैसे तो इंतहा दर्जे की चोरी है। अब बात यह है कि जी या तो आप चोरी पकड़ के रोक लें तो आपका मसला हल हो जाएगा, अगर आप वो नहीं रोक सकते तो फिर उनके मसाइल के हल के लिए अब माजी में क्या नालों की सफाई के पैसे नहीं आते? बिल्कुल आते रहे, अरबों रुपए आए हैं और अरबों रुपए खाए गए। वो किसने खाए हैं सबको पता है, सबको पता। अब आप नालों की सफाई जिसको मर्जी दे दें, रईस साहब 2 से 4 दिन का काम नहीं है। नालों की सफाई के लिए मखसूस जो बजट है वो किधर गया? वो खाया जाना है, इसलिए जिसको मर्जी दे दें, जिसको देंगे सफाई वो खा जाएगा, उसकी जेब में वो जाएगा। मेयर बेचारा क्या करेगा और आप चिड़िया क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा, चिड़िया बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे और प्रोग्राम में वक्फा करे ताकि इससे खतरनाक बातें न शुरू हो जाए। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आटा जी जो कि बुनियादी खाजा है पाकिस्तान के अंदर, गंदम का आटा, उसकी महंगाई हो गई है। 1951 तक पाकिस्तान के अंदर गंदम बुनियादी खाजा नहीं थी, फिर अंग्रेज़ ने एक सर्वे किया, गोरों ने, अमरीकियों ने, और हमें बताया कि तो गंदम तुम्हारा बुनियादी खाजा है तो ये खाया करो, तो फिर हमने वो खाना शुरू की। तो उसके बाद हम गंदम के सर्कल से बाहर नहीं निकले जी। किसी साल ये ज़्यादा होती है तो हम मारे जाते हैं, किसी साल ये कम होती है हम मारे जाते हैं। इस दफ़ा भट्टी साहब हमारे अपना मुमताज़ भट्टी साहब काफ़ी शोर मचाते रहे कि गंदम की फैसला पैदावार सरगोदा साइड के ऊपर बिल्कुल नहीं हुई, फसल कम है। हुकूमत कहती रही भट्टी साहब कि नहीं जी बहुत ज्यादा है गंदम, हमने खरीदारी का टारगेट भी पूरा कर लिया है। तो अब मिनिस्टर पूछता है जी गंदम अगर थी तो गई कहां पे है? तो इसका मतलब है कि भट्टी साहब आप ठीक कह रहे थे, मुमताज भट्टी साहब। जी हाँ रिजवान रईस साहब, और मैं आपको एक हैरानकुन बात ये बताऊं कि एक फेडरल मिनिस्टर ने मुझे ये बात कही कि यार बड़ा खौफनाक बहरान जो है वो गंदम का आने वाला है, तो गंदम चंदम लेकर रख लें। तो ये बात मार्च एंड की है और फिर अप्रैल की, और उस वक्त अभी गंदम जो है उसकी फसल जो है वो उसकी कटाई हो रही थी और वो मार्केट में आ रही थी। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि पहले से मालूम होने के बावजूद गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी और क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया, और पहले 4 महीनों में हो गया
ایسا کبھی نہیں پہلے ہوا کہ پہلے 4 مہینے میں گندم کی فصل آئی اور اس کے فوراً بعد جو ہے 4 مہینے کے اندر قحط یا مہنگائی یا قلت پیدا ہو گئی ہو. سب کو معلوم ہے گندم گئی کہاں پہ، جا کہاں پہ رہی ہے. افغانستان میں گندم سستی ہے، پاکستان میں سستی ہے، افغانستان میں مہنگی ہے، تو وہ ہمارے ارد گرد بلکہ تمام جگہوں پہ ہی مہنگی ہے. لیکن صاحب جس ملک کے حالات یہ ہو جائے، اب بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہونے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش اسمگلنگ ہے اور وہ رکا ہوا ہے. اب وہ بارڈر بلا کر آپ نے کھولا ہے، کیا کریں؟ تو یہ دیکھیں، آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا بڑے طریقے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو، اور پیٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ بات پہلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دے اور ان کو دائرہ کار کے اندر لے کر آئے. اور جب تک آپ کی ریٹ ریاست کی نہیں ہوگی اور ایگزیکٹو کی نہیں ہوگی، آپ کو گندم بھی شارٹ ہوگی، آپ کی چینی بھی 130 کلو بکے گی، اور سونا جو ہے وہ آپ کا تقریباً 1.5 لاکھ کو ٹچ کرنے والا ہے، 1,30,000 کراس کر چکا ہوا ہے. آپ کے جو فارن ریزرو ہیں وہ اس وقت کتنے ہیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں. اور $6.8 بلین کا آپ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس معیشت کے ساتھ، اور اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اور پھر اگر آپ بات کریں گے اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو پاک چیز یا دوستی اس کا جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کہا جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سوچ سمجھ جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر ایگزیکٹو اتھارٹی کی لیئر کے اندر نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹے سیدھے اکانومسٹ سے یہ بریفنگ لے کے کہ ڈالر اوور ویلیو ہے، انہوں نے یہ حماقت تو فرما لی اپنا ظہیر صاحب کہ جناب ڈالر کو 122 سے، ان کو 122 کا ہی ملا تھا نا، 122 سے 168 پہ لے آئے، تو آپ کی تمام چیزیں خطے میں سستی ہو گئیں. اب ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ گنڈا سنگھ اور کھوکھرا پار سے بھی گندم کی سمگلنگ جاری ہے، کیونکہ انڈیا میں مہنگی ہے، ہمارے ہاں سستی ہے. لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، ہم صرف بات کر سکتے ہیں جیسے بھٹی صاحب نے کی تورخم کی، یا وہاں کے جی وہاں سے گندم جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے. گندم پاکستان سے ہر جگہ پہ سے باہر جا رہی ہے، کیونکہ لیکن یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے. اس لیے آگے چلتے ہیں. اب سر جی، یہ آپ نے لاہور شہر میں جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے پنجاب کا، پنجاب جو کہ باسکٹ ہے، باقی صوبوں کو گندم فراہم کرتے ہیں ہم، وہ اس کے ہاں جی گندم جو ہے، آٹا جو ہے آج 80 روپے کلو ہول ویٹ آٹا، چکی آٹا جس کو کہتے ہیں، وہ ٹچ کر گیا سر. یہ تو بات مجھے 100 کی لگ رہی ہے سر، دسمبر تک تو یہ 100 کو بھی کراس کر جائے گا اپنا ظہیر صاحب. تو کیا بنے گا عام آدمی کا؟ پرابلم یہ ہے رضوان صاحب، یہ وہی مافیا ہے جو چینی مافیا سے ریلیٹڈ ہے، جو باقی دوسرے جو مافیاز ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہے. آپ دیکھیں آج ایک خبر تھی کہ 145 بلین کی سبسڈی دی گئی فرٹیلائزر کو. رضوان صاحب آواز آ رہی؟ جی ہم سن رہے ہیں جی آپ کی بات. ہلو جی آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ 145 بلین فرٹیلائزر سیکٹرز کو سبسڈی دی گئی. اور آپ یہ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں زمینوں والے کون ہیں. آج بھی اب اس کے اندر 6 بلین ڈائریکٹ 2 پلانٹس کو دی گئی، اینگرو اور فاطمہ گروپ کو ڈائریکٹ. آپ یہ سیکنڈ لارجسٹ سبسڈی ہے آفٹر پاور سیکٹر. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنے یہ ٹاپ کے 100-200 لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے میجر فیوڈل لینڈز ان سے بلونگ کرتی ہے. ان کے گاؤں سارے کے سارے مین جتنی بھی گندم اگتی ہے، ان لوگوں کا اس کے اوپر کنٹرول ہے. اسی کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے پوری کوشش کی چینی مافیا کا سراغ لگانے کے لیے، انکوائریاں بٹھائی گئی اور بڑی سختی سے انہوں نے ایف آئی اے کو ہدایت کی اور باقی لوگوں کو کہا کہ گندم سستی ہو، آٹا سستا ہو. لیکن وہ بینگ اے چیف ایگزیکٹو بھی فیل ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو رول کرتے ہیں اس ملک کے اوپر، یہ تمام کا تمام یہ ان کی ایک پوری ایک چال ہے. یہ تمام کا تمام جو سمگلنگ ہے، گندم ہے، باقی چیزیں کموڈیٹیز، یہ ساری کی ساری ان کو بلونگ کرتی ہیں. ابھی یہ دیکھیں ان کو ہاتھ ڈالنا، آپ یہ دیکھیں کہ تمام منسٹرز اور ایون کیبنٹ سب سرنڈر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو وہ لوگ ہیں. شیخ رشید کو آپ نے سنا ہوگا اور بڑے بڑے ان کے جو اچھے اسپوکس مین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو یہ بدقسمتی ہے ایک عام پاکستانی کی کہ وہ آٹے سے بھی محروم ہے. اور اس چیز کا وعدہ عمران خان نے کیا تھا کہ میں بیسک نیسیسٹیز، بیسک کموڈیٹیز کو انشور کروں گا یہ سستی اور عام لوگوں تک پہنچے. اور میرا نہیں خیال خان صاحب اس پہ کچھ کر سکے. جی چڑی بیچاری کی کرے.
تے ٹھنڈا پانی پی مرے پروفیسر صاحب. ظہیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں ان کا قائل ہو گیا ہوں ظہیر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو جو ہماری حکومت وہ کیا کر سکتا ہے, وہ فیل ہو گئے ہیں. ان کا لفظ ہے یہ فیل ہو, وہ درست کہتے ہیں. لیکن شیخ صاحب کے حوالے سے میں انہیں ایک عرض کر دوں کہ شیخ صاحب محترم نے آڈا لگایا ہوا ہے چائنا کے ساتھ کہ ریلوے کی یونیورسٹی بنا دی جائے پنڈی میں تاکہ میں لوگ بھرتی کروں. چین والے کہتے ہیں جو ہم نے ٹرین چلانی ہے, پتہ نہیں ML1 کیا کیا نام لیتے ہیں. بھائی آپ کے والٹن میں بڑی اچھی اکیڈمی ہے, اس کے نوک پلک ٹھیک کر کے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں ویسے اوریجنل پروجیکٹ میں والٹن میں ہی یونیورسٹی بننا تھی. اگر شیخ صاحب یہ حماقت فرما رہے ہیں شیخ صاحب جو کہتے ہیں, شیخ صاحب سے بڑا نکما مافیا کوئی نہیں ہے. یہ درست کا ہے ظہیر بھائی نے مجھے جواب دے دیا کہ مافیا کا قصور ہے. فخر امام اس وقت ہار گیا جب یہ نون لیگ میں تھا, ساری نون لیگ جیت گئی تھی. فخر امام اس وقت ہار گیا جب یہ پیپلز پارٹی میں تھا اور پیپلز پارٹی سارے ملتان خانیوال سے جیت گئی. یہ بندہ 5 الیکشن کے بعد ہارا ہے, اسے پکڑے, وہ مافیا ہے, وہ منسٹر ہے, وہ خوراک کا منسٹر ہے, وہ ریسرچ کا منسٹر ہے, اسے پکڑے, یہ مافیا ہے. خسرو بختار مافیا ہے یا پھر نعیم مسعود مافیا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر مجھے میں ہی مافیا ہوں. اگر وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, چیف ایگزیکٹو صاحب پکڑے تو صحیح. یار ان کے لیے تو بڑا آسان ہے, مریم کو بلا لیتے ہیں احتساب میں, فریال تالپور کو بلا لیتے ہیں, زرداری جیسے بندے کو بلا لیتے ہیں جسے دنیا باس کہتی ہے. تو کیوں کمزور کیسے ہیں وہ؟ جوید اقبال صاحب جسٹس محترم, اللہ انہوں نے 100 سال زندگی ہور دے اور انہوں نے ہور رومانٹک کرے, انہیں بلا لیں, وہ بلا لیں گے. مافیا کو کیوں نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب مافیا کو آپ وزیر بنا دیتی ہیں تو پھر بھائی جی گندم مہنگی ہوندی ہے تے ہون دی اور رونا کھادا ہے تے ہون دے. دیکھو نا ہن سر ہن پٹی جواب دے گا, یہ زیادہ خرید ہے. پٹی صاحب یہ پہ گئے نے, سر سے لے کے پاؤں تک پڑ گئے ہیں ویسے نائب کو. جی بٹی صاحب. علی صاحب دیکھیں وہ پروفیسر فرما رہے تھے, انہوں نے ویسے اب کے جو 2 وزراء ہیں پنجاب کے, آج نائب نے ان کو بلا لیا ہے اور ان میں سے ایک ملک رحمت کھوکھر بھی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کا مسئلہ تھا اپنی برادری میں, اور وہ فائنلی پیپلز پارٹی سے وہ ہارتے تھے, جیتے تو نہیں کبھی بھی, اس دفعہ جیتے ہیں, انہوں نے ہرایا ہے لیکن جیت گئے ہیں. اور انصر مجید کو بھی انہوں نے بلا لیا. نائب کا جواب تو یہ آیا جی ایک, باقی رہے گی بات کہ جی آٹے کے اوپر, لیکن ان کو تو نکال پچھلے دنوں نکال نہیں دیا گیا تھا. نہیں ان کو لیٹر شیٹر آتے رہتے ہیں, ان کو بیلنس کرنے کے لیے بلایا. کیا کرتے ہیں بٹی, آپ کو کیا ہو گیا کالا کرتا پا کے بیکیاں. اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ اب آٹے کا جو آپ نے کہا ہے نا جی بحران اور آٹے کا گندم, یہ 3-3.5 ماہ سے چلا آ رہا ہے. یہ کووڈ سے پہلے کا معاملہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں پچھلے سال بھی تو آٹے کا بحران آیا تھا جی, بالکل آیا تھا. تب بھی مہنگا ہوا تھا, 10 روپے مہنگا ہوا تھا تب بھی قیمتیں 55 روپے پہ چلی گئی. 45 کو فارغ بھی کر دیا تھا, وزیر فارغ ہو گئے تھے, پھر وہ وزیر سے زیادہ پاورفل ہو کے واپس بھی آ گئے. وہ سارا بھی انہی کا کنٹرول ہے تقریباً. سن لے خدا کا واسطہ, بحران نہ کہیں, یہ مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ کہہ دیتے ہیں. چلیں اب مسئلہ صرف یہ ہے جی کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے جس سے ہم ایک آنکھ نہیں ہمیں بھاتا, وہ ان کو ہم نہیں بھاتے, ہم بھی ان کو نہیں بھاتے. دونوں باتیں ہیں, یک طرفہ نہیں ہے, دونوں طرفہ چاہ کام چل رہا ہے. ان کے وہاں پہ جو 375 روپے کا آٹا ہے جی 20 کلو تھیلا, اگر آپ اس کو ڈبل کر لیں تو 750 روپے کرنسی کا فرق نکال لیتے ہیں. ہمارا 860 ہے جو کہ نہیں مل رہا, 1100 1150 1000 رفلی مل رہا ہے 20 کلو کا تھیلا. فرق آپ کے سامنے ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مس مینجمنٹ ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, یا ان کو پریمپٹ نہیں کر سکے. پریمپٹ کا مطلب رہی صاحب سمپل یا عام زبان میں ہمارے ناظرین کے لیے کہ آنے والے دن کو ہم دیکھ لیں کہ جی کل کیا ہونے والا ہے, ہم سوچ لیں اس کو کہ یار یہ کل یہ چیز خراب ہو سکتی ہے. 370 ہٹا کے انڈیا نے جب اس کو ضم کیا تھا تو ہم پریمپٹ کر پائے تھے. رئیس صاحب ہم نے نوٹس لے لیا تھا نا. اچھا تو جب ہم جس چیز کا نوٹس لے لیا تھا, نوٹس لیا ہوا تھا تب بھی ہم نے جس چیز کا نوٹس لیا ہم نے اس کا بالکل جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا. ہم نوٹس نہ لیں, اس پہ ایکشن لیں. نوٹس چھوڑ دیں, نوٹس بالکل چھوڑ دیں. ریلوے کی بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کے جی شیخ رشید صاحب نکمے نہیں, وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کر یہ رہے ہیں کہ ساروں کو چکر دے رہے ہیں کہ تاکہ ان پر کوئی بات نہ آئے, ان کو اپنی ڈال دیں. ہم اپوزیشن کے اوپر اتنا کچھ پریشر بلڈ اپ کر دیں, اتنا کچھ کر دیں کہ ان کو کہیں جی سارا کچھ یہ کر کے ہمیں تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, دیا ہی نہیں کسی نے. تو اب جب اپنی آپ کو بیچ میں سے صاف آپ نے مکھن میں بال کی طرح سے باہر کھینچنا ہے تو آپ نے اگلے کو اپنی ڈال دیں. تو وہ اپنی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے, حکومت نے دوسرے لوگوں کو. آٹا رئیس صاحب بیسک مسئلہ یہ ہے, گندم موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, لیکن ہماری نہ کیپیسٹی ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, نہ پلاننگ ہے,
نہ ہی ہماری نیت ہے. اصل مسئلہ نیت کا ہے. اب میرے دوست ہیں بڑے محترم, میرے لیے قابل احترام ہے, علیم خان صاحب جو وزیر خوراک جن کے پاس اب چارج ہے, وہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں, وہ بھالپور گئے ہیں, وہاں پہ ان کو بھی مسئلے مسائل کافی آئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی کیا کر سکتے ہیں, ان کو جو رپورٹ دینی ہے نیچے سے اوپر آنی ہے, بیوروکریسی نے دینی ہے. اگر وہ دے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ تر گندم آپ کی ساؤتھ سے آتی ہے. ہم یہ لاہور میں بیٹھ کے گندم نہیں اگاتے, نہ میں, نہ آپ, نہ پروفیسر صاحب, نہ ہی ظہیر صاحب اگاتے ہوں گے, نہ ہی بٹی صاحب وہاں پہ جو ہے ان کا جو ضلع ہے وہ اٹک, اس میں کوئی گندم زیادہ ہوتی ہے. ظہیر صاحب کی زمین ہے, یہ اپنے جوگی اگا لیتے ہیں. نہیں وہ ظاہر ہے وہ تیز آدمی ہے نا اپنی, جو کہ انہوں نے گندم رکھی ہوئی ہے, آرگینک گندم کھا رہے ہیں, اسی لیے ان کی ماشاءاللہ صحت اچھی ہے. آج چمک بھی رہے ہیں. چمک بھی رہے ہیں. اب 5 روپے جو مہنگا ہوا رہی صاحب, میرے اور آپ کے لیے ہم کیا 5 روپے دیتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ روٹی 12 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے بازار میں, لوگ 15 پہ جا رہے ہیں, 16 پہ, 18 پہ. لیکن صرف اتنی بات ہے, نیت اگر کر لیں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کام ہو جاتا ہے. جی, اور نیتوں کا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہمیشہ نیتوں پہ ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ہفتے کے دن آپ سے دوبارہ, پیر کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.